السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ویئرڈ وے۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ہمیں اندرون سندھ سے بھیجی ہے۔ بنا وقت ضائع کیے انہی کی زبانی یہ کہانی سنتے ہیں۔ کہانی بہت زیادہ ہارر ہے۔ یہ سندھ کے ایک گاؤں میں بنی بوسیدہ حویلی کی کہانی ہے، جسے لوگ کالی حویلی کے نام سے جانتے تھے۔ کالی حویلی کے لیے مشہور تھا کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ سورج کے غروب ہوتے ہی لوگ اس حویلی کے پاس سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ مغرب کے بعد کالی حویلی میں سے کسی عورت کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، اور آواز کے ساتھ بہت سے جانوروں کی خوفناک آوازیں بھی سنی جاتی تھی۔ حویلی کا خوف لوگوں پر اتنا سوار ہو گیا تھا کہ لوگوں نے حویلی کے ارد گرد گھومنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ حویلی کے مکینوں کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی وہاں سے گزرتا ہے انہیں کوئی نہ کوئی چیز نظر آتی ہے، چونکہ یہ کئی سالوں سے بند پڑی تھی۔ ان دنوں دوسرے گاؤں سے خاندان اس گاؤں میں شفٹ ہوا تھا، کرم دین اور اس کی بیوی تہمینہ۔ کرم دین کا بیٹا علیم دین اور بیٹی تہمینہ دونوں ہی جوان تھے۔ گاؤں میں چند روز گزارنے کے بعد کالی حویلی کی باتیں اڑتی اڑاتی کرم دین کے گھر تک بھی پہنچ چکی تھی۔ جو یہ باتیں کالی حویلی کے لیے مشہور تھی وہ ان لوگوں تک آ چکی تھی۔ علیم ایک طاقتور اور بد مزاج نوجوان تھا۔ کسی کے آگے جھکنا اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ بھوت پریت سے بالکل نہیں ڈرتا تھا اور ان باتوں پر یقین بھی نہیں کرتا تھا۔ کسی اور کا باتوں سے سن کر اس کے دل میں کالی حویلی میں جانے کا ارادہ ہوا۔ ایک دن جب کرم دین اور اس کی بیوی اور بیٹی اپنے آبائی گاؤں گئے تو علیم نے ٹھان لی کہ وہ آج کالی حویلی کی جانب ضرور جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ حویلی کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا۔ حویلی کی جانب ایک نوجوان لڑکے کو جاتا دیکھ کر کسی شخص نے دیکھا تو اسے آواز دے کر فوری روکنے کا کہا کہ بیٹا اس جانب نہیں جاؤ۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ کالی حویلی کی جانب جو ایک بار جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا؟ بڑی عمر کے شخص کی بات سن کر علیم بہت تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑا اور پھر کہکا لگا کر ہنسا اور بولا، او چاچا، یہ بھوت پریت وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، اس لیے مجھے کالی حویلی جانے دو، میں بھی تو دیکھوں کہ کالی حویلی کے بھوت میرا کیا بگاڑتے ہیں۔ علیم کی بات سن کر سامنے کھڑے شخص کے ماتھے پر پسینے نمودار ہو گئے اور اس نے کہا کہ دیکھو بیٹا، تم کرم دین کے اکلوتے بیٹے ہو، اپنا نہیں تو اپنے بوڑھے باپ کا ہی سوچ لو۔ آدمی نے اسے کالی حویلی کی جانب جانے سے بہت روکنا چاہا۔ اتنے میں حویلی کا مالک اپنے گھر سے نکلنے لگا تو اس کی نظر ان دونوں اشخاص پر پڑی جو کہ حویلی کی طرف رک کر کے باتیں کر رہے تھے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھا، بھائی لوگ اس راستے پر نہ جانا، واپس نہیں آؤ گے۔ حویلی کے مالک نے خوف سے کہا تو علیم کے ماتھے پر ناگواریت کے بل نمودار ہوئے۔ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ کوئی جن بھوت نہیں ہوتے، تم لوگ کہتے ہو نا یہاں سے واپس نہیں آتا کوئی، میں واپس آ کر بھی دکھاؤں گا تم لوگوں کو۔ علیم نے قدرے پیچ کھا کر کہا تو اس کے پاس لوگ بھی ارد گرد جمع ہو گئے اور اسے سمجھانے لگے کہ وہ یہ بیوقوفی کرنے کا سوچے بھی نہیں، مگر اس نے کسی کی نہیں سنی اور اس نے کالی حویلی جانے کا سوچ لیا۔ دماغ میں خیال آتے ہی وہ علیم سے مخاطب ہوا، مالک مکان، کہ ٹھیک ہے برخوردار، اگر تم جانا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، میرے پاس کچھ کیلیں ہیں جو مجھے ایک بزرگ نے دی تھی۔ بزرگ نے کہا تھا کہ اگر یہ کیلیں مغرب کے بعد حویلی میں ٹھونک دی جائیں تو وہاں موجود آسیب ختم ہو جائیں گے، لیکن پورے گاؤں کے سامنے تمہیں کہنا ہوگا کہ حویلی تم اپنی مرضی سے جا رہے ہو، تمہیں کچھ ہوا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم حویلی سے سلامت واپس آئے تو یہ حویلی تمہارے نام کر دوں گا۔
حویلی کے مالک کی آفر سن کر علیم کا دل خوشی سے جھوم اٹھا اور اس کے ارادے اور پختہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے کیلیں لا کر دیں۔ مغرب ہونے میں ابھی کچھ ہی دیر باقی تھی اور لوگ سے سمجھانے کی غرض سے اس کے پاس آنے لگے۔ کسی نے کہا کہ ایک بار سوچ لے، لیکن اس نے کسی کی نہ مانی، ایک کان سے سنی اور دوسرے سے نکال دی۔ کچھ گزرنے کے بعد فضا میں مغرب کی اذان کی آواز گونجی تو حویلی کے مالک سے کیلیں اور ہتھوڑی لے کر لیے کالی حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ پورا گاؤں ہجوم کی صورت میں اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ سب کے چہرے پر خوف اور منہ میں کپکپاہٹ تھی۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا ویسے ویسے اندھیرے میں تیزی آ رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد وہ آخر کالی حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ کالی حویلی میں داخل ہوتا ایک ساتھ ہی کتے، بلیوں اور الو کی آوازیں گونجنے لگی۔ یہ آوازیں اتنی بھیانک تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے لنٹن پھینک کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ خوب اندھیرا، جنگل جیسا خوفناک آوازیں اور سامنے کھڑی کالی حویلی۔ اس کا دل کیا کہ وہ واپس پلٹ جائے، مگر حویلی کا لالچ آتے ہی اس کی ہمت جاگی اور وہ لانٹرن اٹھائے حویلی کے اندر آیا۔ بڑا سا لوہے کا دروازہ کھلتے چمگادڑوں کا ہجوم حویلی سے نکلا، جسے دیکھ کر وہ چیختا ہوا ایک جانب ہو گیا۔ پورا پسینے میں بھیگنے کے بعد جب اسے سمجھ آیا کہ چمگادڑیں تو قدیم اور ان جگہوں پر ہوتی ہیں، تو آگے بڑھ گیا۔ اندر آتے ہی اس کے کانوں میں تیز ہواؤں کی شائیں شائیں آوازیں آنے لگی۔ دل کی کیفیت ایسے ہی تھی جیسے بھیر آ جائے۔ 5000 گز مشتمل اس بھیانک اور اندھیرے میں ڈوبی حویلی میں وہ اس وقت تنہا کھڑا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ابھی کوئی آ جائے گا۔ زیادہ اندر جانے کا فیصلہ چھوڑ کر وہ وہیں بیٹھ گیا اور کیلیں ٹھوکنے لگا۔ سناٹے کے ماحول میں کیل کے ٹھکنے کی آواز گڑے مردوں کو اکھاڑنے کے لیے کافی تھی۔ وہ پسینے میں شرابور تھا اور خوف سے ادھر دیکھ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا دل کام کرنا بند کر دے گا۔ ہاتھ پاؤں کپا رہے تھے۔ زمین میں کیل پیوست کرنے کے بعد وہ جیسے ہی کھڑا ہوا تھا کسی نے اسے پکڑ لیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا، آنکھیں باہر کو آ گئی۔ چند سیکنڈ بعد اس کے آنکھ، ناک اور منہ سے تیزی سے خون بہنے لگا۔ سانس بند ہو گئی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اس طرح کرم دین کا اکلوتا بیٹا اس کالی حویلی کی نظر ہو گیا، اور جانے کتنے ہی ایسے نوجوان اس کالی حویلی کی نظر ہوئے۔